نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام صوم کورس کا لیسن نمبر 12 اور آخری اختتامی سبق انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ نماز عید کا طریقہ جو حنفی طریقہ ہے وہی اقرب ہے، احوط ہے، قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ قریب یہی ہے۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت، حضرت سیدنا بریدہ، اس کو بریدہ بھی پڑھتے ہیں، بریدہ بھی پڑھتے ہیں، رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ یہ تو عید کی نماز سے پہلے کی سنت ہے۔ اب اس کا طریقہ سماعت فرمائی۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نے نیت کی یا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے پہلی بار سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، کیونکہ آپ کو اب اس کے بعد ثنا پڑھنی تھی، تو آپ نے ہاتھ باندھ لی، تو جہاں پڑھنا ہو وہاں ہاتھ باندھیں گے، جہاں نہیں پڑھنا ہو وہاں ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ اب آپ نے دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ نیچے لٹکا لی۔ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ کھلے چھوڑنے، پھر دوبارہ اللہ اکبر 2 دفعہ ہو گیا، پھر ہاتھ لٹکا لیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور کہیے اللہ اکبر، یہ تیسری دفعہ ہوا۔ اب یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ دیجیے، جو میں نے پہلے کہہ دیا، اس میں لکھا ہوا ہے بعد میں۔ تو اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکائے جائیں گے۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ، یعنی کوئی سی بھی سورت جہر سے یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ پڑھیں، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر، اور ہاتھ باندھیں گے نہیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں گے۔ قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیں گے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو کیا کرے، یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں۔ پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہی، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو جائیں گی، یعنی پھر دوبارہ تکبیر کہنے کی حاجت نہیں، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا
تو اب تکبیر نہ کہے گا، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیر اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہوا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیر اگر امام کے ساتھ پا لے تو صحیح ہے، یعنی بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی ہے۔ اب عید کی جماعت ہی نہ ملی تو کیا کرے گا؟ امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، عید کی نماز اپنے طور پر انفرادی طور پر نہیں پڑھ سکتا۔ عید کے خطبے کے احکام: نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہیں یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کو بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار، اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں نہیں۔ شوال میں 6 دن کے روزے کی فضیلت: مسلم و ابو داؤد و ترمذی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن یعنی 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے کہ جیسے دہر کے روزے رکھے، یعنی زمانہ بھر کے روزے رکھ لی۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، جو ایک نیکی لائے اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ واللہ رسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا کورس اختتام پذیر ہوا، اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور آپ سب کو اس سے مستفیض فرمائے، اور مزید اسے یاد کر کے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے رہتے ہیں، ہم سے رابطے میں رہیے، انشاءاللہ آپ سب رابطے میں رہیں گے نا، رابطے میں رہیے، اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپ پر ہوتے ہیں اور ہمارے دیگر گروپ سے ہوتے ہیں تو وہ رابطے میں رہیے۔ ویڈیو ہماری یوٹیوب پر ہوتی ہے، اس میں کمنٹس میں لکھیے، اپنا نمبر دیجیے، ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیے، اور اسی طرح کے بھرپور بہترین دینی کورسز کرتے رہیے اور دوسروں کو ترغیب دیجیے، اور خوب دین سیکھیے اور دوسروں کو سکھانے کی ترغیب دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے پڑھنے اور سمجھنے کو اللہ اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔